بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 65 اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں آپ کتاب اللعان پڑھیں گے۔ لعان کا تعلق نکاح اور طلاق کے مسائل کے ساتھ ہے۔ لعان کا لغوی معنی یہ یہاں پر موجود ہے، یہ مصدر ہے لاعن، یہ لاعن یلاعن، ملاعن باب مفعلہ ہے، اس سے لعان یہ مصدر ہے، اور یہ لعنت جو مشہور لفظ ہے اس سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے طرد والابعاد، یعنی اس کو پھینکنا، دور کرنا۔ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرنا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں لعان جو نکاح اور طلاق کے مسائل سے متعلق لعان ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے: شہادات اربعۃ مؤکدات بالایمان مقرونۃ باللعن، کہ 4 گواہیاں جو قسموں کے ساتھ مؤکد ہوں اور اس کے اندر لعنت والی بھی ایک قسم ہو، لعنت والی بات بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ قائمۃ مقام حد القذف فی حقہ، مرد کے حق میں یہ حد قذف جو تہمت والی حد ہوتی ہے اس کے قائم مقام ہے، وہ مقام حد زنا فی حقہا، اور عورت کے حق میں یہ حد زنا کے قائم مقام ہے۔ تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہوگی کہ 4 ایسی گواہیاں جو قسموں کے ساتھ مؤکد ہوں اور اس کے اندر لعنت والی بات بھی شامل ہو، ملی ہوئی ہو، تو یہ لعان ہوتا ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب اللعان، یہ باب ہے لعان کے احکام کے بارے میں، کہ یہ لعان کب ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیل اس باب میں آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے لعان کا سبب بتا رہے ہیں کہ کون سا سبب پایا جائے تو یہ لعان ہوتا ہے۔ اذا قذف الرجل امرأتہ بالزنا، یہ لعان کا سبب ہے کہ جب ایک بندہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، تو یا تو صاف صاف الفاظ میں زنا کی تہمت لگائے کہ تم نے زنا کیا ہے، یہ تو زانیہ ہے، یا اس طرح کے الفاظ، تو یہ صراحتاً تہمت لگانا ہے۔ یا دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کنایتاً تہمت لگائے، یعنی نفع نسب ولدیہا، کہ عورت سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے نسب کی نفی کر لے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو اس کے نسب کی نفی کرنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ عورت پر تہمت لگا رہا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو نے زنا کیا ہے، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح اگر ایک بندہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو یہ لعان کا سبب ہے، اس کے نتیجے میں لعان ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، آگے بتا رہے ہیں، یہ شرائط پائی جائیں گی تب لعان ہو سکے گا، اس کے بغیر لعان نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہما من اہل الشہادتی، یہ پہلی شرط ہے۔ ہما سے مراد یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی دونوں اہل شہادت میں سے ہوں، یعنی ایسے بندے ہوں کہ ان کی گواہی قبول کی جاتی ہو۔ تو شہادت کے لیے آپ نے کتاب الشہادت میں تفصیل پڑھی ہے کہ عاقل، بالغ اور مسلمان آزاد بندہ ہو، اور ایسا کہ جو محدود فی القذف نہ ہو، جس کو تہمت والی حد اس سے پہلے نہ لگائی گئی ہو، ایسا بندہ گواہی کا اہل ہوتا ہے۔ تو یہ مرد اور دونوں ایسے ہوں کہ جو آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، اور محدود فی القذف نہ ہوں، یعنی ان پر پہلے تہمت والی حد جاری نہ کی گئی ہو، تو یہ اہل شہادت میں سے ہوں گے۔ تو یہ پہلی شرط ہے لعان کی۔ دوسری شرط یہ ہے والمرأۃ ممن یحد قاذفھا، کہ عورت ایسی ہو کہ اس کے اوپر تہمت لگانے والے پر حد لگائی جا سکتی ہو۔ یعنی میاں بیوی کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، تو اس تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، 80 کوڑے اس کو مارے جاتے ہیں، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ تو حد قذف میں جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے اس کی کیا شرائط ہیں، وہ حد قذف والے باب میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو اس کی شرائط میں یہ ہے کہ جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے وہ پہلے اس نے کبھی زنا نہ کیا ہو، اور اس سے پہلے اس پر کبھی تہمت نہ لگی ہو، تب اس پر تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی۔ تو یہ جو عورت ہے اس کے لیے بھی، جس کے ساتھ لعان ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی اور بندہ، شوہر کے علاوہ کوئی اور بندہ اگر اس پر تہمت لگائے تو اس بندے پر حد جاری کی جا سکتی ہو۔ تو ایسی عورت کے اوپر جب شوہر تہمت لگائے گا تو شوہر کے ساتھ پھر لعان ہوگا۔
کیونکہ یہ جو لعان ہے یہ حد قذف کا ہی قائم مقام ہے، اس کا ہی یہ نائب ہے۔ تو جس عورت پر حد قذف یعنی اس عورت پر تہمت کی وجہ سے حد قذف لگ سکتی ہے، تو اس عورت پر تہمت کی وجہ سے اس کا جو شوہر ہے اس کے ساتھ لعان ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ لہٰذا اگر یہ مرد کی بیوی ایسی ہے کہ اس نے پہلے کبھی واقعی زنا کیا ہے، یا اس سے پہلے بھی اس پر کبھی کسی نے تہمت لگائی تھی، یا وہ چھوٹی بچی ہے یا مجنونہ ہے، تو ایسی عورت پر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں ہوتی، حد قذف۔ تو لہٰذا ایسی بیوی پر اگر مرد نے تہمت لگائی تو اس مرد کے ساتھ لعان بھی نہیں ہوگا۔ او نفا نسب ولدہا، یہ اسی سبب کی دوسری صورت ہے کہ یا تو صراحتاً بندہ زنا کی تہمت لگائے، یا کنایتاً وہ اپنے بچے کے نسب کا انکار کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ گویا کہ اشارتاً اس عورت پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں آگے کچھ شرائط کے ساتھ لعان ہوگا۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی اہل شہادت میں سے ہوں جن کی گواہی قبول کی جاتی ہے، عورت ایسی ہو کہ اس کے اوپر تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جا سکتی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے طالبتہ المرأۃ بموجب القذف، کہ عورت مطالبہ کرے اس تہمت کا جو موجب ہے، یعنی اس کی جو سزا ہے یا اس کے نتیجے میں جو حکم جاری کرنا ہے اس کا عورت مطالبہ بھی کرے۔ یعنی مرد نے جب عورت پر اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے تو اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہ عدالت سے رجوع نہیں کرتی، کوئی اس کا تذکرہ نہیں کرتی، تو پھر لعان نہیں ہوگا۔ عورت اگر مطالبہ کرتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پر تہمت لگائی ہے لہٰذا ہمارے درمیان لعان کروایا جائے، تو فعلیہ اللعان، ان شرائط کے پائے جانے کے اوپر لعان جاری ہوگا، لعان پر لازم ہو جائے گا۔ اب دونوں کو یہ کرنا پڑے گا، دونوں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، یعنی اب یہ لعان ان کے درمیان کرنا پڑے گا، اور لعان کے بعد پھر آگے ان کی جدائی ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی۔ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ، تو علیہ کا مطلب یہ کہ شوہر پر یہ لعان لازم ہے، اگر وہ اس لعان سے روکتا ہے، اس سے پیچھے ہٹتا ہے کہ میں ایسی قسمیں نہیں کھاتا، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ، تو حاکم اس کو قید کر لے گا یہاں تک کہ حتی یلاعن، یا تو وہ لعان کرنے پر تیار ہو جائے، لعان کر لے، او یا یکذب نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو جھٹلائے کہ میں نے اس پر جو تہمت لگائی ہے یہ سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے۔ جب وہ جھوٹی تہمت کا اقرار کر لے گا تو جھوٹی تہمت لگانے پر فیحد، اس کو حد جاری کی جائے گی جو حد قذف ہوتی ہے تہمت والی، جس میں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنے آپ کو جھٹلا دیتا ہے کہ میں نے جھوٹی اس پر تہمت لگائی ہے تو پھر حد قذف ثابت ہو جائے گی، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَإِن لَعَنَ، اور اگر شوہر لعان کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے لعان کرنا ہے، وجب علیہ اللعان، تو اب عورت پر بھی لعان واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، اب یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فَإِنِ امْتَنَعَتْ، اگر مرد کے لعان کرنے کے بعد عورت لعان سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، رک جاتی ہے، حبسہ الحاکم، تو اس کو بھی حاکم قید کر لے گا، حتی تلاعن، یہاں تک کہ وہ لعان کر لے، یعنی یہ بھی اسی طرح قسمیں کھا لے، آگے جو طریقہ کار آ رہا ہے، تو پھر دونوں کی طرف سے جب لعان ہوگا تو ان کی جدائی ہو جائے گی۔ او یا اگر یہ لعان نہیں کرتی تو صدقہ، تو یہ مرد کی تصدیق کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ واقعی یہ مرد سچ کہہ رہا ہے، مجھ سے یہ زنا سرزد ہوا ہے، اس صورت میں پھر یہ لعان نہیں ہوگا اور مرد پر حد بھی جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے سچی بات کی ہے، یہ جھوٹی تہمت نہیں لگائی۔ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا او کافراً او محدوداً فی قذف، یہاں سے جو پہلی شرط ہے کہ دونوں اہل شہادت میں سے ہوں، ان کی گواہی قبول کی جا سکتی ہو، اس کے انتفاع کی صورت میں کیا حکم ہوگا وہ بیان کر رہی ہیں۔ تو اگر زوج یعنی شوہر ایسا ہے کہ جو اہل شہادت میں سے نہیں ہے، مثلا غلام ہے یا کافر ہے یا محدود فی القذف ہے، یعنی اس سے پہلے اس نے کسی کو تہمت لگائی ہے اور اس کے اوپر حد جاری کی گئی تھی، تو جو محدود فی القذف ہوتا ہے، جس پر تہمت کی حد جاری کر دی گئی ہو، اس کی آئندہ گواہی نہیں قبول کی جاتی، تو اس لیے یہ بندہ پھر گواہی کا اہل نہیں رہتا۔ تو اگر شوہر کے اندر کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ گواہی کا اہل نہیں ہے، فقذف امراتہ، ایسے شوہر نے اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے، فعلیہ الحد، تو اس صورت میں لعان نہیں ہوگا بلکہ اس شوہر کے اوپر حد جاری کی جائے گی، کیونکہ لعان کی جو شرط تھی کہ دونوں اہل شہادت میں سے ہوں، تو یہ بندہ تو گواہی کا اہل نہیں ہے، اہل شہادت میں سے نہیں ہے، لہٰذا لعان اس پر نہیں ہو سکتا۔ تو اب تہمت کی جو اصل سزا ہے، حد جو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، حد قذف، وہی اس پر جاری کی جائے گی۔
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، اور اگر شوہر کی طرف سے یہ شرط پوری ہے کہ شوہر اہل شہادت میں سے ہے، لیکن عورت جو ہے اس کی بیوی ہے، اس کے اندر یہ شرط نہیں پائی جا رہی، یعنی وہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے، وَهِيَ أَمَةٌ، وہ باندی ہے، او کافرۃ، یا وہ کافرہ ہے، او محدودۃ فی قذف، یا اس نے اگر پہلے کسی پر تہمت لگائی تھی اور اس کی وجہ سے اس پر حد جاری کی گئی تھی، تو اس کی آئندہ پھر گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس صورت میں بھی، اور جو دوسری شرط بتائی تھی پیچھے شروع میں کہ عورت ایسی ہو کہ جس کے اوپر تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جا سکتی ہو، اگر وہ شرط نہ پائی جائے، او کانت، یا عورت ایسی ہو ممن، کہ ان لوگوں میں سے ہے، لا یحد قاذفھا، کہ ان کے اوپر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جا سکتی، حد قذف، جس کی تفصیل شروع میں آ گئی ہے، یعنی پہلی شرط نہیں پائی جا رہی عورت کے اندر، یا دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، تو ان دونوں صورتوں میں فلا حد علیہ فی قذفھا ولا لعانہ، مرد کے اوپر جو تہمت والی سزا ہے حد قذف، وہ بھی جاری نہیں کی جائے گی، ولا لعانہ، اور لعان بھی نہیں ہوگا۔ لعان تو اس لیے نہیں ہوگا کہ شرط نہیں پائی جا رہی، یعنی وہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے، یا وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جاتی ہو، یعنی وہ پاک دامن نہیں ہے، اس سے پہلے اس سے زنا سرزد ہوا ہے، اس لیے شرط نہیں پائی جا رہی، اس لیے لعان نہیں ہوگا۔ جب لعان کی یہ اہل نہیں ہے تو ایسی عورت جو لعان کی اہل نہ ہو، اس کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے حد قذف بھی جاری نہیں ہوتی، لہذا اس مرد کے اوپر حد قذف بھی جاری نہیں ہوگی، اور ان کا آپس میں لعان بھی نہیں ہوگا۔ البتہ مرد نے چونکہ اس کے اوپر ایک عیب اور تان لگا دیا ہے، اس وجہ سے تعزیراً مرد کو کوئی سزا دی جائے گی۔ وصفۃ اللعان، آگے لعان کا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب سبب پایا جائے گا، یعنی مرد نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے اور شرائط پائی جائیں گی کہ دونوں اہل شہادت میں سے ہیں، اور جو عورت ہے وہ پاک دامن ہے، اور عورت مطالبہ بھی کر رہی ہے، تو اس کے بعد قاضی کے سامنے یہ آئیں گے اور قاضی ان کے درمیان لعان کروائے گا۔ تو لعان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان یبتدی القاضی بالزوجی، قاضی شوہر سے ابتدا کرے گا، شروع میں اس سے یہ قسم لے گا۔ فیشہد عندہ 4 مرات، شوہر گواہی دے گا قاضی کے سامنے 4 مرتبہ۔ یقول فی کل مرۃ، ہر مرتبہ وہ یہ الفاظ بولے گا، اشہد باللہ، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں، انی لمن الصادقین، کہ بے شک میں سچا ہوں، فیما، اس بات میں، رمیتھا بہ، جو میں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے، من الزنا، زنا کا، یعنی میں نے اس کے اوپر زنا کی جو بات پھینکی ہے یا جو بات کی ہے اس میں سچا ہوں، اس کو وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 مرتبہ کہے گا۔ ثم یقول فی الخامسۃ، پھر 5ویں مرتبہ شوہر یہ الفاظ کہے گا، لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، یہاں پر یہ ضمیر غائب والی لگا دی ہے، یعنی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر لعنت کرے، لیکن وہ علیہ بولے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، ان کنت من الکاذبین، اگر میں ہوں جھوٹوں میں سے، فیما، اس بات میں، رماہا بہ من الزنا، جو میں نے اس پر زنا کی تہمت لگائی ہے یا زنا کی جو اس پر میں نے بات کی ہے، اس کے اندر اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ لعنت والا بھی اس میں ایک جملہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام لعان رکھا گیا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہو جائیں گی، اور 5ویں مرتبہ وہ اپنے اوپر لعنت کرے گا اگر وہ جھوٹا ہوا۔ یشیر الیہا فی جمیع ذالک، ان سب قسموں کے اندر، سب جملوں میں وہ عورت کی طرف اشارہ کرے گا کہ اس کے اوپر جو میں نے تہمت لگائی ہے اس کے بارے میں میں سچا ہوں، یا اگر اس میں میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو۔ جب یہ 5 چیزیں پوری ہو جائیں گی، ثم تشہد المرأۃ، پھر اس کے بعد قاضی عورت کی طرف متوجہ ہوگا اور عورت یہ گواہی دے گی 4 شہادات، 4 مرتبہ۔ تقول فی کل مرۃ، ہر مرتبہ وہ یہ الفاظ کہے گی، اشہد باللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتی ہوں یا اللہ کی قسم کھاتی ہوں، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے، فیما، اس بات میں، رمانی بہ، جس بات میں یہ مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، من الزنا، زنا کی، یعنی وہ کہے گی کہ جو یہ میرے اوپر زنا کی تہمت لگا رہا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یا اللہ کے نام کے ساتھ یہ میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی، 4 مرتبہ یہ کہے گی۔ وتقول فی الخامسۃ، 5ویں مرتبہ میں یہ الفاظ کہے گی، غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین فیما رمانی بہ من الزنا،
یہاں پر بھی علیہا میں ہا ضمیر یہ غائب کی استعمال کی ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر غضب کی بات کرے، لیکن جب وہ خود بولے گی تو وہ علیہ متکلم کی ضمیر بولے گی۔ یہاں پر چونکہ شور کی طرف وہ نسبت کر رہی ہے ضمیر راجی ہے تو وہ کانا ہی بولے گی۔ غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، وہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ میرا شور وہ سچا ہے، فیما رمانی بہ من الزنا، اس بات میں جو وہ مجھ پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے، یعنی وہ کہے گی کہ اگر وہ شور اس زنا کی بات کے اندر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو یہ 5 جملے یہ بھی بولے گی۔ آگے اس لعان کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ لعان جب ہو جائے گا تو اس کا آگے حکم کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ ان میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے گی۔ تو یا تو شور سے کہا جائے گا کہ تم اس عورت کو جدا کر دو، وہ اگر زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دے، طلاق دے دے، تو اس طرح ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو قاضی پھر ان کے درمیان جدائی کر دے گا، تفریق کر دے گا، یعنی ان کے نکاح کو فسخ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وَإِذَا الْتَعَنَا، جب یہ دونوں لعان کر لیں، یعنی دونوں نے جو جو باتیں کرنی تھی پیچھے طریقہ کار کے مطابق کر لی ہیں، فرق القاضی بینہما، تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا، جدائی کر دے گا۔ وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، اور قاضی جو ان کے درمیان تفریق کرے گا یہ طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ طلاق بائن اس کو ہم شمار کریں گے لعان کے نتیجے میں جو تفریق ہوگی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یکون تحریما مؤبدا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان جو جدائی ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرمت آ گئی ہے، آئندہ ان کے دوبارہ نکاح کرنا ممکن نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے اندر حرمت پیدا ہو جائے گی، اس کو تحریم مؤبد کہا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے المطلعنان لا یجتمعان ابدا، کہ جو لعان کرنے والے ہیں میاں بیوی یہ کبھی بھی آپس میں دوبارہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ابداً سے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ان میں حرمت آ گئی ہے، کبھی بھی یہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ جو طرفین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر مطلعنان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو لعان کرنے والے ہیں وہ کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ تو جب تک ان کے اندر لعان کی صفت پائی جاتی ہے، یہ لعان کی اہلیت رکھتے ہیں، اس وقت تک تو یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن آگے جس طرح آئے گا کہ جب ان کے اندر سے لعان کی اہلیت ختم ہو جائے گی تو یہ لعان کرنے والے پھر اس کے بعد نہیں رہیں گے، پھر وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، دوبارہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کو طلاق بائن شمار کریں گے کہ جس سے ابھی تو بالکل جدائی ہو گئی ہے اور رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن آئندہ جب ان کے اندر سے لعان کی اہلیت ختم ہوگی تو دوبارہ نئے نکاح کے ساتھ یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ آگے دوسری جو صورت ہے کہ جس میں بندہ صراحتاً زنا کی بات نہیں کرتا، کنایتاً وہ زنا کی تہمت لگاتا ہے بچے کے نسب کے حوالے سے، اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ، کہ اگر مرد نے اپنی بیوی پر بچے کی وجہ سے تہمت لگائی ہے، یعنی کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس طرح تہمت لگائی ہے، نفى القاضی نسبہ، تو قاضی اس بچے کا جو نسب ہے یہ شوہر سے اس کی نفی کر دے گا، شوہر کے ساتھ یہ نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ، اور اس نسب کو اس کی ماں کے ساتھ جو عورت ہے اس کے ساتھ لاحق کر دے گا، آئندہ اس بچے کو ماں کے ساتھ نسبت کر کے ہی پکارا جائے گا، جو والد ہے جو نفی کر رہا ہے نسب کی، اس کے ساتھ اس کا نسب شمار نہیں ہوگا، یہ اس کا بیٹا شمار نہیں ہوگا۔ فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَقْرَبَ نَفْسَهُ، اگر لعان کرنے کے بعد شوہر واپس آتا ہے اور وہ اپنی تکذیب کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جھٹلا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جو یہ تہمت لگائی تھی یہ جھوٹی تہمت تھی، یہ سچی بات نہیں تھی، تو اب کیا کرے گا؟ حدہ القاضی، قاضی اس پر حد جاری کرے گا، کیونکہ جھوٹی تہمت اس نے خود اقرار کر لیا کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، تو جھوٹی تہمت کی جو حد ہوتی ہے حد قذف، تو اس میں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، وہ حد قذف اب اس پر جاری ہوگی۔ اور جب اس پر حد قذف جاری ہو گئی ہے تو اب یہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے، جب اہل شہادت میں سے نہیں ہے تو اب یہ اہل لعان میں سے بھی نہیں ہے۔ تو پہلے آپ کو بتایا کہ جب تک ان کے اندر دونوں کے اندر لعان والی صفت پائی جاتی ہے یہ آپس میں دوبارہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن جب یہ حد قذف اس پر جاری ہو جائے گی، اس کے اندر سے لعان والی صفت ختم ہو جائے گی، تو اب یہ مطلعنان نہیں رہے، لہٰذا اب یہ حل لہ ان یتزوجہا، اس مرد کے لیے جائز ہے کہ یہ دوبارہ
اس عورت کے ساتھ نیا نکاح کر سکتا ہے۔ وکذالک، اسی طرح اگر اس نے اس عورت کے علاوہ کسی اور پر تہمت لگا دی زنا کی، فحد بہ، اور وہ جھوٹی تہمت تھی، اس کو یہ ثابت نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے اس پر مرد پر حد جاری کی گئی، تو کسی بھی وجہ سے جب حد قذف جاری ہو جائے تو یہ بندہ پھر اہل شہادت میں سے نہیں رہتا۔ جب یہ اہل شہادت میں سے نہیں رہا تو اب یہ لعان کی اہلیت والا بھی نہیں رہا، مطلع عنان، اس کے اندر وہ والی صفت باقی نہیں رہی، لہٰذا اب یہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ او زنت فحدت، یا عورت جو بیوی ہے جس کے ساتھ اس مرد کا لعان ہوا ہے، اس نے بعد میں زنا کیا اور زنا کی حد اس پر جاری کی گئی، جب اس پر حد جاری کی گئی ہے تو اب وہ زنا کرنے کی وجہ سے عفیفہ، پاک دامن نہیں رہی، لہذا اس کے اوپر آئندہ اگر کوئی بندہ تہمت لگاتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اور جب اس پر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جاتی تو لعان کی جو دوسری شرط ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا یہ بھی اہل لعان میں سے اب نہیں رہی۔ جب یہ اہل لعان میں سے نہیں رہی تو اب اس کے ساتھ جو اس کا شوہر ہے لعان کرنے والا، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جو زنا کرنے کے بعد حد والی بات ہے، یہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ان میاں بیوی کا جو آپس میں لعان ہوا تھا وہ نکاح کے بعد صحبت سے پہلے ہوا تھا، کیونکہ اگر نکاح کے بعد صحبت بھی ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگر اس نے اگر زنا کیا ہو پھر تو یہ عورت محسنہ شمار ہوگی، پھر تو اس کی جو حد ہے، سزا ہے، وہ رجم ہوگا، تو رجم کے بعد تو دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے۔ تو یہ جو صورت یہاں پر بیان ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا پہلے میاں بیوی کا نکاح ہوا تھا، ابھی خلوت یا صحبت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی لعان ہو گیا، تو اب چونکہ یہ عورت محسنہ نہیں ہے، اب اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس پر جو حد جاری ہوگی وہ کوڑوں والی ہوگی، تو اس کوڑوں والی حد کے بعد چونکہ یہ اہل لعان میں سے نہیں رہی تو اس لیے یہ شوہر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ وَإِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ، یہ لعان کی جو شرط ثانی ہے، دوسری شرط، اس کی نفی کی صورت میں کیا حکم ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ شرط یہ تھی کہ عورت ایسی ہو اس کے اوپر تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جا سکتی ہو۔ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے اور وہ بیوی چھوٹی ہے، یعنی بالغہ نہیں ہے یا مجنونہ ہے، تو ان کے اوپر اگر کوئی بندہ تہمت لگائے تو اس کو حد جاری نہیں کی جاتی، لہٰذا ان کے اوپر تہمت لگانے کی وجہ سے فلا لعان بینہما، تو ان کے درمیان لعان بھی نہیں ہوگا، ولا حد، اور مرد پر حد بھی جاری نہیں کی جائے گی۔ لعان اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے اندر دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، تو اس کی وجہ سے لعان نہیں ہوگا، اور حد بھی جاری نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو مجنونہ ہے اس کے اوپر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جاتی۔ وَقَذْفُ الْأَخْرَسِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللِّعَانُ، آگے فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جو گونگا ہے، یعنی زبان سے وہ بول نہیں سکتا، وہ اگر اپنی بیوی کے اوپر اشارے سے تہمت لگاتا ہے، اس سے لعان متعلق نہیں ہوگا، کیونکہ لعان تب ہوتا ہے جب صراحتاً زبان سے بندہ زنا کی تہمت لگائے، تو یہ جو اشارہ ہے اس کے اندر چونکہ شبہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہ بات کیا کہہ رہا ہے، یقینی طور پر پتہ نہیں ہوتا، اس لیے شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، تو لعان بھی ساقط ہو جائے گا، اس میں لعان نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ، آگے کچھ اور الفاظ بتا رہے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کہتا ہے کہ تمہارا جو حمل ہے یہ مجھ سے نہیں ہے، اس صورت میں لعان نہیں ہوگا، کیونکہ جو حمل ہے اس کا یقینی طور پر پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس میں یہ یقینی طور پر تہمت نہیں لگائی جا رہی، تو اس میں لعان بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ زَنَيْتِ وَهَذَا الْحَمْلُ مِنَ الزِّنَا، اور اگر وہ اس طرح کہتا ہے کہ تو نے زنا کیا ہے اور تمہارا جو حمل ہے یہ زنا میں سے ہے، تو اس صورت میں اگرچہ حمل کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ زنیتی صاف صاف اس نے زنا کی تہمت لگا دی ہے تو لاعنا، تو وہ دونوں لعان کریں گے۔ وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ مِنْهُ، لیکن قاضی اس سے اس حمل کی نفی نہیں کرے گا، یعنی اس کی نسب کی نفی نہیں کرے گا، کیونکہ پیدا ہونے سے پہلے ابھی اس حمل کے اوپر یہ احکام جاری نہیں ہو سکتے، نسب کے ثابت کرنے والے یا نفی کرنے والے، تو ابھی اس کی نسب کی نفی نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ، آگے یہ مدت بتا رہے ہیں کہ کتنے مدت میں، کس عرصے میں بچے کی نفی کرنے کی وجہ سے یہ تہمت ثابت ہوتی ہے، لعان ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت ولادت ہوئی ہے اس کے فوراً بعد مرد نے اپنی بیوی کے بچے کی نفی کر دی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، او یا فی الحال التی تقبل
التہنیۃ فیہا، یہ ایسے حالات میں، یہ ایسے دنوں میں، ایسے اوقات میں اس نے بچے کی نفی کی ہے جس میں بچے کی مبارکباد قبول کی جاتی ہے، یعنی ولادت کے کچھ دن بعد جب تک لوگ مبارکباد وغیرہ دیتے رہتے ہیں، ان دنوں میں اس نے نفی کر دی ہے۔ وَتُبْتَعُ لَهُ آلَةُ الْوِلَادَةِ، جن دنوں میں جو بچے کے ولادت کا سامان ہے وہ خریدا جاتا ہے، ان دنوں میں اس نے اگر بچے کی نفی کر دی تو ان سب صورتوں میں صح نفیہ، اس کی یہ نفی درست ہو جائے گی، وَلَعَنَ بِهِ، اور اس نفی کی وجہ سے وہ لعان کرے گا۔ وَإِن نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَعَنَ وَيَسْقُطُ النَّسَبُ، اور اگر یہ جو دن ہیں جن دنوں میں بچے کا سامان خریدا جاتا ہے یا بچے کی مبارکباد قبول کی جاتی ہے یا پیدائش کے فوراً بعد جو دن ہیں، ان دنوں میں اس نے نفی نہیں کی، اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے نفی کی، تو اس صورت میں لعان تو ہوگا کیونکہ اس نے تہمت لگا دی ہے، لیکن بچے کا نسب بھی اسے ثابت ہوگا۔ پہلی جو صورتیں تھیں ان میں بچے کا نسب ثابت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے فوراً نفی کر دی ہے، تو بچے کا نسب ماں کے ساتھ ثابت کر دیا جائے گا، باپ سے اس کی نفی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر وہ کچھ عرصہ شروع میں خاموش رہا ہے، تو یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا نسب اسے ثابت کر دیں گے، اور بعد میں جب یہ نفی کر رہا ہے تو یہ تہمت لگا رہا ہے، تو تہمت کی وجہ سے لعان بھی ہوگا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ یصح نفیہ فی مدت النفاس، صاحبین فرماتے ہیں کہ جو نفاس کی مدت ہے اس کے اندر کسی بھی وقت وہ نفی کرے تو یہ نفی درست ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے لعان ہوگا اور اس کا نسب اس سے ختم کر دیا جائے گا، مرد سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاس کی مدت کافی طویل ہے، تو اس میں اگر شروع میں وہ خاموش رہتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے بچے کا اقرار کر رہا ہے، اس کے نسب کو اپنا سمجھ رہا ہے، بعد میں وہ انکار کر رہا ہے، تو اگر شروع کے دنوں میں وہ نفی کر دے تو اس کو ہم نفی شمار کریں گے اور اس کا نسب اس سے نفی کیا جائے گا۔ آگے جڑواں جو بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ لعان کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ وَإِن وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ، اگر جو مرد کی بیوی ہے اس کے دو بچے پیدا ہوئے ہیں، فی بطن واحدۃ، ایک ہی حمل سے، ایک ہی پیٹ سے، فنفل اول، تو اس نے پہلے بچے کی تو نفی کی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، واعترف بالثانی، دوسرے بچے کا اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، تو اس کا حکم یہ ہے ثبت نسبہما، دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا، وحد الزوج، اور شوہر پر حد جاری کی جائے گی، قذف والی، تہمت والی، لعان نہیں ہوگا۔ نسب دونوں کا اس لیے ثابت ہوگا کہ جب اس نے ایک کا اقرار کر لیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو چونکہ دونوں ایک ہی حمل سے ہوئے ہیں تو ایک حمل کے اندر دونوں بچے پھر اسی کے ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ اس کا ہو ایک کسی اور کا ہو، ایک حمل کے اندر دونوں بچے پھر اسی کے ہوں گے، جب اس نے ایک کا اقرار کر دیا تو دونوں کا نسب اسی سے ثابت ہو جائے گا۔ اور شوہر پر حد اس لیے جاری کی جائے گی کہ جب اس نے پہلے کی نفی کی تو اس نے تہمت لگا دی اس کے اوپر کہ اس نے زنا کیا ہے، جب اس نے دوسرے کا اعتراف کیا، اقرار کیا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، تو اس نے پہلے والی جو تہمت تھی اس میں اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ وہ میں نے غلط تہمت لگائی تھی، کیونکہ جب یہ ایک ہی بطن سے ہیں، ایک ہی حمل سے ہیں، تو اب جو اس نے پہلے والی بات کی تھی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، مطلب جو زنا والی بات کی تھی، جب دوسرے کا اقرار کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں اسی کے بچے ہیں، تو جو اس نے تہمت لگائی تھی اس میں اپنے آپ کو جھوٹا اس نے ثابت کر دیا ہے۔ جب یہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو جھوٹی تہمت والی جو سزا ہے حد قذف وہ اس پر جاری کی جائے گی، اس صورت میں لعان نہیں ہوگا۔ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ، اور اگر اس نے پہلے بچے کا اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، وَنَفَى الثَّانِي، دوسرے کی نفی کر دی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے ثبت نسبہما، نسب تو دونوں کا ثابت ہو جائے گا کیونکہ دونوں ایک ہی حمل سے ہیں، ایک ہی پیٹ سے ہیں، لہذا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کسی اور کا ہو دوسرا کسی اور کا ہو۔ جب اس نے ایک کا اعتراف کیا تو دوسرے کا بھی خود بخود نسب اسی سے ثابت ہوگا، دونوں کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ وَاللَّعْنَ، اس صورت میں حد جاری نہیں ہوگی بلکہ لعان ہوگا، کیونکہ پہلے کا تو اس نے اقرار کیا تھا لیکن دوسرے کے وقت اس نے نفی کر دی، یعنی تو اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی ہے، اور یہ تہمت لگانے کے بعد اس کی طرف سے کوئی تکذیب وغیرہ، اپنے آپ کو جھوٹا قرار دینا ثابت نہیں ہوا، اس لیے اس تہمت کی وجہ سے وہ لعان کرے گا۔